بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیات کی جو مفسرین نے تشریح یا تفسیر کی ہے، آج اسی نہج پر چلتے ہوئے آگے کی آیت جو ہے اس کا ایک مختصر سا ٹکڑا جس کے بارے میں جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی الذین یؤمنون بالغیب، انشاءاللہ تشریح ہوگی۔ متقین کہتے کسے ہیں؟ گزشتہ ہفتے بات آئی بے متقی تقوی و پرہیزگار والی زندگی گزارنے والا جو بھی ہوتا ہے اسے متقی کہتے ہیں۔ اور متقی کے اندر کیا کیا صفات ہیں، وہ صفتوں کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صفت متقی کے بارے میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ غیب کیا چیز ہے؟ اللہ نے صرف اتنا کہا جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، اتنے سے ٹکڑے میں جو ہے بات ختم کر دی۔ اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے میں کر دوں۔ دیکھو، آدمی 6 چیزوں کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ کتنے چیزوں کے ذریعے؟ 6۔ 5 چیزیں نظر آتی ہیں، اور جو چھٹی چیز ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ عقل کہتے ہیں۔ انسان یا تو دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، یا پھر سونگھ کر علم حاصل کرتا ہے، یا سن کر علم حاصل کرتا ہے، یا چکھ کر علم حاصل کرتا ہے، یا پھر کسی چیز کو چھو کر، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، نرم ہے، سخت ہے، چھو کر علم حاصل کرتا ہے۔ یہ 5 چیزیں تو بظاہر نظر بھی آتی ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے اور ہاتھ۔ اور عقل جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اس کے ذریعے بھی آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ سنا ہے، نہ ہی جو ہے اس کو چکھا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن عقل میں وہ بات آتی ہے تو ہم قبول کرتے ہیں کہ اب ہاں وہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں، ان 6 چیزوں کے ذریعے آدمی کیا کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان دیکھو، کہتے ہیں، ایمان کی ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مختصر۔ کسی کی بات کو کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے مان لینا، یہ ایمان ہے۔ کسی کی بات کو کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے مان لینا ایمان ہے۔ دیکھو، اللہ کی بات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے مان لیا، یہ کیا چیز بن گئی؟ ایمان بن گئی۔ نہ یہاں پر عقل کام کرے گی، نہ نظر کام کرے گی، نہ دل، نہ دماغ کوئی کام، یہاں پر صرف اور صرف مان لینا۔ جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ کس کا ایمان ہے؟ نام ماننے کا۔ ابو لہب بھی جانتا تھا اللہ کے رسول کو صادق اور امین کہتا تھا، مکہ کے بہت سارے لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا لیکن مانتا۔ شیطان بھی اللہ کے رسول کو جانتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ تو جو شخص اللہ کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس بات کو مان لے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں پر دیکھو 2 چیزیں، کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں سے رکنا ہوتا ہے۔ جو چیزیں کرنے کی ہے اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ میں بات کون سی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کام کون سا کرنا ہے، ٹھیک ہے، بات کس سے کرنی ہے، یہ کرنے کے کاموں میں، بات کون سی نہیں کرنی ہے، کام کون سے نہیں کرنے ہیں، اور بات کس سے نہیں کرنی ہے، یہ
نہیں کرنے کے کام. تو یہ دو طرح کے کام ہوتے ہیں, دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں, کرنے والے اور رکنے والے. اب جو کرنے والے کام ہیں یا رکنے والے کام ہیں ان میں بھی دو طرح کی باتیں. کچھ باتیں جو ہے دل سے کی جاتی ہیں, دل سے مان لیا جاتا ہے, دل سے کر لیا جاتا ہے, دل سے سوچ لیا جاتا ہے. کچھ کو بدن سے کیا جاتے ہیں, کچھ سے کیا کیا جاتے ہیں, بدن سے کیا جاتے ہیں. وہ بدن سے جن کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آگے کی آیت کے اندر, اسی آیت میں آگے کے حصے میں بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو آگے ہم بیان کریں گے. لیکن یہاں پر جو ہم کس سے بات کرنا ہے, دل. جو دل تسلیم کر لے, جس بات کو دل مان لے, جو کرنے کے کام ہیں اسے دل مان لے, اسی پر ہمیں کیا کرنا ہے آج انشاءاللہ کچھ مختصر سی بات کرنی ہے. اب دیکھو بہت سارے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا اور قرآن کو اترتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا, اللہ کے رسول کے جو معجزے ہیں ہم آج سنتے ہیں, ان لوگوں نے معجزے دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم نے وہ سب کچھ کیا نہیں ہے. ہمارے لیے ایک خوشخبری دی گئی. ہمارے لیے کیا دی گئی؟ خوشخبری دی گئی. طبرانی کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. کہاں تھے؟ سفر میں تھے. پانی تقریباً ختم ہو گیا, کسی کے پاس پانی باقی نہیں رہا. جب تلاش کیا گیا تو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک پیالے کے اندر پانی لایا گیا کہ بھئی اتنا سا پانی بچا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے انگلیاں ڈالی یا پھر لعاب دہن ڈالا, جو بھی کیا ہو, تو وہ پانی جوش مارنے لگا, ابلنے لگا. تو آتا ہے کہ بھئی پانی جو ہے تمام لوگوں نے بھر لیا, سیراب ہو گئے اور اپنے پاس جمع بھی کر لیا, لیکن وہ ابلنا بند ہوا. یہ اللہ کے رسول کے معجزات میں سے ہے. تو اسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی عجیب ترین ایمان کن کا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا فرشتوں کا ایمان ہے. کس کا ایمان ہے؟ فرشتوں کا ایمان ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دیکھا, ان کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں نافرمانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کے احکام کو دیکھا. بہت ساری چیزیں جو ہے ڈائریکٹ وہ مشاہدہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے اللہ کے حکموں کو ماننا یہ کوئی بڑی بات. تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کے اصحاب کا ایمان جو ہے, آپ کے ساتھیوں کا ایمان, آپ کے صحابہ کا ایمان عجیب ترین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے, بہت سارے معجزات دیکھے ہیں, قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے, تو ان کا بھی ایمان عجیب ترین نہیں ہے. بلکہ صحابہ کرام نے پھر پوچھا پھر کس کا ایمان؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان جو میرے بعد آئیں گے, انہوں نے مجھے نہیں دیکھا, انہوں نے قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا, انہوں نے بہت سارے معجزات نہیں دیکھا, بغیر دیکھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ایمان قبول کر رہے ہیں, بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو مان رہے ہیں, صرف میری بات پر بھروسہ کرتے ہوئے, بغیر دیکھے ہوئے جنت بھی مان رہے ہیں, قیامت بھی مان رہے ہیں, رسولوں کی بات بھی مان رہے ہیں, صرف اور صرف مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے آگے جواب دیا کہ بھائی وہ میرے بھائی ہیں. وہ کیا ہیں؟ میرے بھائی ہیں, اور تم میرے ساتھی ہو. ہمیں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بھائی کا. کیا کہا؟ ایک مرتبہ ایک تابعی کسے کہتے ہیں؟ بھائی تابعی وہ شخص ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں, صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان آدمی کا انتقال ہوا ہو, ایسے شخص کو تابعی کہتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے بات چل رہی تھی, کہا کہ بھئی کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھا ہے, ہم دیکھ نہیں پائے وغیرہ وغیرہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ کے رسول کو دیکھ لیں, لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ بھائی دیکھو جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, دلیلوں کو دیکھا, قرآن اترتے ہوئے دیکھا, تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایمان قبول کر لیں, اس لیے کہ سب کچھ ان کے سامنے کھلا ہوا ہے. لیکن تم ان لوگوں میں ہو جنہوں نے یہ سب دیکھا
نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم کیا کرنے والے ہو؟ ایمان قبول کرنے والے ہو. تو تمہارے بارے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ میرے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اور جو ان کے ساتھ تھے، معجزات دیکھنے والے تھے، وہ میرے کیا ہیں؟ ساتھی ہیں. بھائی کہا نہیں بلکہ کیا کہا؟ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ہمارے لیے. بہرحال تو یہاں پر دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں. غیب کا معنی کیا؟ وہ چیزیں جہاں تک نہ عقل پہنچے، نہ نظر پہنچے، نہ کان کی رسائی وہاں پر ہو، نہ زبان کا کچھ وہاں پر الفاظ پہنچے، بغیر دیکھے سنے جو ہے، سمجھے، اللہ کے رسول پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے رسول پر بھروسہ کرتے ہوئے اس بات کی کیا کر لینا؟ تصدیق کر لینا. اس پر ایک اور حدیث یاد آئی کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو لہب آیا، ابو جہل آیا. کون آیا؟ ابو جہل آیا اور آ کر اس نے کہا کیا بھائی، کیا تم اس آدمی پر بھروسہ کرتے ہو جو یہ کہے کہ میں راتوں رات جو ہے یہاں سے فلسطین گیا اور مسجد اقصی جا کر آیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، میں بات نہیں مانوں گا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہارے جس کو تم نبی کہتے ہو وہ محمد کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات وہ مسجد اقصی گئے، وہاں سے جو ہے آسمانوں کی سیر وغیرہ کر کے، وہ مستقل جو ہے تفصیلی روایت ہے، وہ کر کے آئے. بات بھی مکمل نہیں ہونے پائی، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو ایک ایک حرف پر میں کیا رکھتا ہوں؟ ایمان رکھتا ہوں. کیا رکھتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک اس وقت تک معراج کا واقعہ نہیں پہنچا تھا. ابو جہل کے ذریعے کیا کر رہا ہے؟ پہنچ رہا ہے. تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حالانکہ پہلے سوال کیا گیا، عقل میں آ ہی نہیں سکتا اتنا لمبا سفر کیسے آدمی کرے گا راتوں رات، تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ ہو نہیں سکتا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا بات کہی انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف کیا ہے؟ سچا ہے. میں اس بات کو کیا کرتا ہوں؟ تسلیم کرتا ہوں. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ بھائی یؤمنون بالغیب، کہ بھائی وہ لوگ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر کیا رکھتے ہوں؟ ایمان رکھتے ہوں. مفسر نقل کرتے ہیں یصدقون، یؤمنون کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یصدقون، تصدیق کرتے ہوں. تصدیق کرتے ہوں کس بات کی؟ بما غاب، ان چیزوں کی جو ان سے غائب ہیں، جیسے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جن کو انہوں نے نہیں دیکھا، صرف اللہ کے رسول کے کہنے پر کیا کر رہے ہیں؟ تسلیم کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. ایمان بالغیب. یہاں پر اللہ نے ایمان کو مجمل انداز میں سمجھایا. اخیر جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہاں پر ایمان کو تفصیل سے کیا کیا اللہ نے سمجھایا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو وہاں تک ہم کیا کریں گے؟ پہنچیں گے. سبحان اللہ.